بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دس اور دیٹ یعنی یہ اور وہ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی بے جان چیز کے لیے یعنی غیر انسان کے لیے اگر اشارہ کرے اور انسان کے لیے اشارہ کرے یعنی شی اور ہی میں کیا استعمال ہوگا اور غیر انسان کے لیے کیا استعمال ہوگا۔ مثلاً ہم کہنا چاہتے ہیں یہ کیا ہے، واٹ از دس، تو فارسی میں ہوگا این چیز۔ این کا مطلب ہے یہ یعنی قریب کے لیے اشارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، دس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دور کے لیے اگر کوئی چیز ہم سے دور ہے اور وہ غیر انسان ہے تو ہم بولیں گے واٹ از دیٹ، فارسی میں ہوگا آن چیز، وہ کیا ہے۔ آن ہوتا ہے وہ اور کیا ہے 6 ایست ملا کے ہوتا ہے چیز، تو ہو گیا این چیز یعنی یہ کیا ہے، واٹ از دس، اینڈ آن چیز یعنی وہ کیا ہے، واٹ از دیٹ۔ اب اگر کوئی انسان ہو شی اور ہی کے لیے وہ کون ہے تو فارسی میں ہوگا او کیست۔ او یعنی وہ، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، شی ہو یا ہی ہو، دونوں کے لیے او استعمال ہوتا ہے، اور کھے ایست یعنی کون ہے، کھے ایست کون ہے ملا کے ہوتا ہے کھیست۔ او کھیست یعنی وہ کون ہے، ہو از شی یا ہو از ہی۔ تو اس کے بارے میں ہم مثالوں کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں کہ ریٹن پرشن میں یعنی معیاری فارسی میں تو ایسا ہوتا ہے، اور گفتاری فارسی میں اور یعنی اسپوکن فارسی میں یہ الفاظ کیسے چینج ہوتا ہے اور ان کو ہم کیسے جواب دے سکتے ہیں۔ اب ایک مثال کے ساتھ، وہ کون ہے فارسی میں ہوتا ہے او کیست، او کیست، او کیست وہ کون ہے، جواب میں مثلاً کہیں گے اس تصویر کے لیے او یک دانشمند است، وہ ایک سائنسدان ہے، او یک دانشمند، دانشمند یعنی سائنسدان، او یک دانشمند است، وہ ایک سائنسدان ہے۔ اب اگر غیر انسان کے لیے دور کے لیے اشارہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے، واٹ از دیٹ، وہ کیا ہے فارسی میں ہوتا ہے آن چیز، وہ کیا ہے، آن چیز وہ کیا ہے، آن ماہ است، وہ چاند ہے۔ تیسرے تصویر میں دیکھیے ایک ایپل ہے، ایک سیب ہے، جو قریب سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اسے پوائنٹ کرتے ہیں، تو قریب سے پوچھیں گے یہ کیا ہے، واٹ از دس، یہ کیا ہے، فارسی میں ہوگا این چیز، یہ کیا ہے، این چیز، این چیز، این یک سیب است، یہ کیا ہے، یہ ایک سیب ہے۔ اب یہاں پہ کچھ اور مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ فارسی میں کیسے کہتے ہیں، مثلاً یہ کیا ہے، پہلے معیاری فارسی میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد گفتاری یعنی اسپوکن پرشن میں۔ معیاری فارسی میں کہنا چاہتے ہیں وہ کون ہے، ہو از دیٹ، او کیست، ذرا فوکس کر کے ہم پڑھتے ہیں، وہ کون ہے، او کیست یعنی وہ کون ہے، او یک مرد است، وہ ایک آدمی ہے، یہ معیاری فارسی یعنی ریٹن پرشن میں ہے۔ دوسرا جملہ، او کیست وہ کون ہے، او یک زن است، وہ ایک عورت ہے۔ ایک بچے کی طرف اشارہ کرنا کے پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے، او کیست، او یک کودک است، وہ ایک بچہ ہے، او یک کودک است۔ آخری جملہ، او کیست وہ کون ہے، او کیست، او یک معلم است، او یک معلم است، وہ ایک استاد ہے، او کیست، او یک معلم است۔ اب غیر انسان کے لیے اگر اشارہ کر کے دور سے کہنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے تو غیر انسان کے لیے آن استعمال کریں گے، آن چیز، واٹ از دیٹ،
جیسے انگلش میں بھی ہی اور شی استعمال ہوتا ہے انسانوں کے لیے اور غیر انسان کے لیے دیٹ. واٹ از دیٹ؟ وہ کیا ہے؟ آن یہ ایک درخت است، وہ ایک درخت ہے. دوسرا جملہ آن چیست وہ کیا ہے؟ آن یک پرنده است، وہ ایک پرندہ ہے. آن چیست وہ کیا ہے؟ آن یک کوه است، کوه، کوه یعنی ماؤنٹین، پہاڑ. وہ کیا ہے؟ وہ ایک پہاڑ ہے. آن چیست وہ کیا ہے؟ آن یک ابر است، وہ ایک بادل ہے. آن چیست آن یک ابر است. اب اگر کوئی چیز قریب ہو، یہ سب تو دور کے لیے اشارہ کر رہے تھے، اب قریب کے لیے اشارہ کر کے پوچھنا چاہتے ہیں یہ کیا ہے؟ این چیست، این چیست، این یک سیب است، یہ ایک سیب ہے. دوسرا جملہ این چیست یہ کیا ہے؟ این یک گربه است، یہ ایک بلی ہے. این یک گربه است. اب ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے قریب سے بولنا چاہتے ہیں یہ کیا ہے؟ این چیز تو ہوگا این یک صندلی است، یہ ایک کرسی ہے. اب ایک گھر کی طرف اشارہ کر کے قریب سے بولتے ہیں این چیز یہ کیا ہے؟ این یک خانه است، یہ ایک گھر ہے. اس طرح آپ کو کچھ ایگزامپلس پیش کیے کہ ہم معیاری فارسی میں یعنی ریٹن پورشن میں کس طرح پوچھتے ہیں اور کس طرح جواب دیتے ہیں. او کیست وہ کون ہے؟ آن چیست وہ کیا ہے؟ این چیز یہ کیا ہے؟ اور اسی کے ساتھ است کے ساتھ جواب دیتے ہیں ریٹن پورشن یعنی معیاری فارسی میں. اب یہی جملے گفتاری فارسی یعنی اسپوکن پورشن میں کیسے ذرا چینج ہوتے ہیں. آن کیست کی جگہ میں اسپوکن پورشن میں کہتے ہیں اون کیے. ذرا فوکس کر کے قریب سے ہم پڑھتے ہیں. دیکھیے او کیست بول چال میں ہو گیا اون کیے، او کی جگہ بول چال میں ہو گیا اون، اور کیست کی جگہ کیونکہ اصل میں کی ایست ہے، ایست بول چال میں استعمال نہیں ہوتا ہے اور لفظ کے آخر میں زیر لگتا ہے جو وہ زیر کو دکھانے کے لیے گول ہا کے صورت میں دکھایا جا رہا ہے، تو وہی ایست ہوتا ہے کیے. کی ایست بول چال میں ہوتا ہے کیے. او کیست بول چال میں ہوتا ہے اون کیے. اب یہ ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا ہے. اون کیے او یک مرد است تھا بول چال میں ہوتا ہے اون یک مردے. است کو ہٹا کے لفظ کے آخر میں پچھلے والے لفظ کے آخر میں زیر لگاتے ہیں. اس زیر کو نمایاں کرنے کے لیے گول ہا رکھا جاتا ہے کیونکہ فارسی میں زیر زبر تو نہیں لکھا جاتا ہے، اس لیے وہ جملہ آن یک مرد است بول چال میں ہوتا ہے اون یک مرده، اون یک مرده. اب اس کے بعد والا جملہ تھا او کیست او یک زن است بول چال میں ہوگا اون کیه اون یک زنه، اون یک زنه. تیسرا جملہ تھا او کیست او یک کودک است بول چال میں ہوگا اون کیه اون یک کودکه یا اون یک بچه است. آخری جملہ تھا او کیست یعنی وہ کون ہے؟ او یک معلم است. یہ معیاری فارسی ریٹن پورشن تھا. اب اسپوکن پورشن میں ہوگا اون کیے، اون کیے اون یک معلم ہے. وہ کون ہے؟ وہ ایک ٹیچر ہے. اب بول چال والی فارسی میں غیر انسان کی طرف اشارہ کر کے قریب سے دور سے کہنا ہے کہ وہ کیا ہے. آن چیز بول چال میں ہوتا ہے اون چیے، اون چیے. آن دوبارہ ہوتا ہے اون. دیکھیے او بھی بول چال میں اون ہوتا ہے اور آن بھی بول چال میں اون ہوتا ہے. اون چیے وہ کیا ہے؟ اب ایک درخت کی طرف ہے تو بولیں گے اون ایک درخت ہے. اگلا جملہ اون چیے اون ایک کوہ ہے. اون چیے اون ایک ابر ہے. اون چیے
اون یک پرنده است. اب دیکھیں یہاں پہ ذرا چینج ہو گیا. ہم نے کہا تھا لفظ کے آخر میں زیر لگتا ہے لفظ کے آخر میں، یعنی است کو ہٹائیں گے تو اس کے جگہ میں پچھلے والے لفظ کے آخر میں زیر لگاتے تھے. لیکن اگر خود پہلے سے ہا موجود ہو، دیکھیے سارے جملے میں ہا نہیں تھا، ہم نے خود ہا کو ایڈ کیا تاکہ زیر کو نمایاں کرے نا. اب یہاں پہ خود پہلے سے پرندے کے آخر میں ہا ہے، تو اب ہا کے ساتھ ایک اور ہا نہیں لگا سکتے ہیں، تو است کا سین باقی رہتا ہے. آن یک پرنده است بول چال میں ہوتا ہے اون یک پرنده است، اون یک پرنده است، کیونکہ لفظ کے آخر میں آلریڈی ایک ہاں موجود تھا. اب اگر کسی چیز کو قریب سے اشارہ کر کے بول چال میں کہنا چاہتے ہیں یہ کیا ہے، تو ہم بولتے ہیں این چیه. یہ کیا ہے؟ این چیه؟ این یک سیبه. یہ ایک سیب ہے. معیاری فارسی میں کیا تھا؟ این یک سیب است. معیاری فارسی میں صرف است تھا. گفتاری یعنی اسپوکن پرشین میں این وہی این ہی رہتا ہے، کوئی چینج نہیں ہوتا ہے. یک بھی چینج نہیں ہوتا ہے، سیب بھی چینج نہیں ہوتا ہے. بس آخر کا جو است تھا وہ زیر کی صورت میں پریویس لفظ کے اینڈ میں لگتا ہے کہ اس زیر کو دکھانے کے لیے ہا لگاتے ہیں. این یک سیبه. این چیه؟ این یک سیبه. این چیه؟ این یک صندلیه. این چیه؟ این یک گربه است. دوبارہ وہی ہا ہے، دیکھیں اسی پرندے کی طرح گربے کے اینڈ میں بھی آلریڈی ایک ہا موجود ہے، تو اس کے ساتھ ہم دوسرا ہا نہیں لگائیں گے بلکہ است کا سین لگائیں گے. گربه است. این چیه؟ این یک گربه است. اب آخری جملہ این چیه؟ یہ کیا ہے؟ این یک خونه است. خونه کے اینڈ میں بھی خانے یعنی گھر بول چال میں ہوتا ہے خونے. معیاری فارسی میں خانے، اسپوکن پرشن میں خونے. اب کیونکہ آخر میں خود سے ہا ہے تو ہم دوسرا ہا نہیں لگائیں گے بلکہ آخر میں است کا سین لگائیں گے. خونس، گربس، پرندس. دیکھیں یہ تین مثال ہا والے پرندے، گربے اور خونے. آلریڈی ہا ہے تو اس کے آخر میں است کے جگہ سین صرف آتا ہے. گربس، خونس، پرندس. اسی طرح ہم اسپوکن پورشن کو بھی ان جملوں میں پریکٹس کر لیا ہم نے. اب دیکھیں کچھ مثال ہے آپ کے سامنے. اب آپ کی باری ہے. ان الفاظ کے ساتھ آپ جملہ بنائیں کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے. کچھ چیزوں کے لیے یہ لگا دے یعنی این لگا دے اور کچھ کے لیے آن لگا دے. اور اگر انسان ہیں تو او استعمال کریں گے، پروناؤن کی جگہ او استعمال کریں گے پروناؤن میں. لیکن غیر انسان ہیں تو این یا آن استعمال کریں گے. مثلا ہمارا لفظ ہے اسب. اسب کا مطلب ہے گھوڑا. این چیز این اسب است. آن چیز آن انگشت است. این چیز این ابرو است. آن چیز آن انار است. این چیز این بستنی است. آن چیز آن انجیر است یا انجیر است. این چیز این انگور است. آن چیز آن سبد است. اب آخری لفظ کو، آخری جملے کو آپ اسپوکن پورشن میں بھی ذرا پریکٹس کر لیں. این سبد است. اسپوکن میں ہوگا این سبده. است کو ہٹا کے این سبده. این چیه؟ این سبده. چیز کی جگہ ہوگا چیه. نیو ووکیب. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں بازار، فارسی میں بازار. الف کو ذرا او کر کے پڑھیں گے. بازار. این چیز این بازار است. این چیه؟ این بازاره. آن چیز آن ببر است. اون چیه؟ اون ببره. آن چیز آن ابر است. اون چیه؟ اون ابره. آن چیز
آن مبل است. اون چیه؟ اون مبله. این چیه؟ این سیبه. آن چیه؟ اون چیه؟ اون قابه. معیار فارسی में آن چیست؟ آن قاب است. این چیست؟ این کباب است. آن چیست؟ نہیں. اب کیونکہ یہ انسان ہے تو اس میں آن اور این نہیں بولیں گے، بولیں گے او کیست، وہ کون ہے. او کھے است یعنی وہ کون ہے. ہو از ہی. او کیست بول چال میں ہوگا اون کیے. اون کیے وہ کون ہے. آن بابا است یا اون باباست. اسی طرح ہم نیو ووکیب کو پریکٹس کریں گے. اب ای والے الفاظ الف یا ای. ایران، ایتالیا، شیر، توسی، قهوه‌ای. اب اگر سوال جواب پوچھنا چاہے آن چیز آن شیر است. این چیز این چه رنگی است. این رنگ توسی است. آن چه رنگی است. آن رنگ قهوه‌ای است. چه رنگی یعنی کون سا کلر. آن چه رنگی است وہ کون سے کلر کا ہے. اگلے والے الفاظ لیوان. این چیه؟ این لیوانه. اون چیه؟ اون روسریه. این چیه یا این چه رنگیه. این سرمه‌ایه. یہ روسری والے کو آپ معیاری فارسی میں بھی بولے این چیست. این روسری است. این چیه؟ این روسریه. اسی طریقے سے ہمارے پاس تے والے الفاظ بھی ہے. تاب یعنی جھولا. آن چیز آن تاب است. اون چیه؟ اون توپه. این چیست؟ این آتش است. اون چیه؟ اون آتیشه. اب یہ لڑکی ہے تو اس کے لیے آن یا این استعمال نہیں کریں گے بلکہ بولیں گے او کیست وہ کون ہے. ہو از شی. او کیست او یک دختر است. وہ ایک لڑکی ہے یا بیٹی ہے. بیٹی اور لڑکی دونوں کو دختر بولتے ہیں. دست یعنی ہاتھ. آن چیست آن یک دست است. اون چیه اون یک دسته. اتاق یعنی کمرہ روم. این چیست این یک اتاق است. آن چیست آن یک کتری است. این چیست این یک سوت است. اسی طریقے سے ہمارے پاس نیو الفاظ ہے او والی الفاظ. الف پیش او. او سے اردک یعنی ڈک مرغابی. این چیز این یک اردک است. آن چیز آن یک اتاق است. بول چال میں اون چیه اون یک اتاق ہے. فلاور کو پرشین میں کہتے ہیں گل. اون چیه اون گله. این چیه این اتوه. این چیست این گل رز است. این گل رز است. آن چیست آن بز است. این چیه این اروپاست. آن چیست آن شتر است. بول چال میں اون چیه اون شتره. اون شتره. اسی طریقے سے ہمارے پاس نیو ووکیبلری ہے سین والے الفاظ. این چیست این سر است. آن چه رنگی است. آن رنگ سبز است. این چیست یہ کیا ہے. این دستمال است. یہ ٹیشو ہے یا یہ رومال ہے. این دستمال است. بول چال میں این چیه این دستماله. اون چیه اون مسواک ہے. اب یہ پولیس کیونکہ انسان ہے
غیر انسان کے لیے این اور آن استعمال کرتے تھے، انسان کے لیے او استعمال کریں گے۔ وہ کون ہے؟ او کیست، کیست ہوتا ہے کیست، او کیست، او پولیس است، وہ پولیس ہے، او کیست، او پولیس است۔ اسی طریقے سے این چیز این کلاس است، اب پھر سے ایک انسان، ایک چھوٹا سا بچہ ہے جسے ہم لڑکا بولنا چاہے تو پسر، پسر بیٹا بھی ہوتا ہے، لڑکا بھی ہوتا ہے۔ این چیز این یک پسر است، یہ کون ہے؟ یہ ایک لڑکا ہے۔ اسی طریقے سے ہم سیسو کو یہ سرسرے، این چیز این سرسرے است، جو پارک میں بچے کھیلتے ہیں، اور این چیز این سرسرے است، این چیه؟ این سرسرے، سرسرہ است، کیونکہ آلریڈی ہا ہے تو لفظ کے آخر میں ہا ہوں تو ہم است کے سین لگا دیں گے۔ این چیز این سرسرہ است۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس الفاظ ہے اب شین والے الفاظ۔ شب، جو اردو میں بھی ہم شب استعمال کرتے ہیں۔ این چیز این تصویر شب است، آن چیز آن شیر است، دودھ کو بھی شیر کہتے ہیں اور لائن کو بھی شیر کہتے ہیں، دونوں سیم ڈکٹیشن اور سیم پروننسیشن، سیم ادائیگی کے ساتھ ہے، بس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جنگل والا شیر ہے اور یہ پینے والے دودھ ہے، ملک ہے۔ شیر یعنی ملک، دودھ۔ این شیر است، یہ دودھ ہے، دس از ملک۔ ریش، داڑھی کو کہتے ہیں ریش۔ این چیز این تصویر ریش است، آن چیز آن یک کشتی است، این چیز این ماشین است، این چیه؟ این یک ماشینه۔ اب آسانی سے بول چال والے فارسی میں اور معیاری فارسی میں سوال جواب بنا سکتے ہیں۔ چمچ کو فارسی میں کہتے ہیں قاشق، قاشق۔ این چیه؟ این قاشقه، این چیز این قاشق است۔ نقشه، نقشه، یہ کیا ہے؟ این چیه؟ این نقشه است، بول چال میں ہوگا این نقشه است، کیونکہ آخر میں آلریڈی ہا ہے تو است کا سین بچے گا۔ این چیه؟ این نقشه است۔ اون چیه؟ اون تراشه، معیاری فارسی میں آن چیز آن تراش است۔ اسی طریقے سے اب ہمارے ساتھ ہے اے والے الفاظ، یعنی لفظ کے شروع میں اے، الف زیر ای آتا ہے۔ استخر، استکان، این چیز این استخر است، آن چیز آن استکان است، استکان۔ اون چیه؟ اون استکانه، اون یک استکانه۔ اگلے الفاظ مداد، بسته، پرنده۔ اردو میں ہم بیگ کو بستہ بولتے ہیں، فارسی میں پارسل کو بسته بولتے ہیں۔ بسته یعنی جو چیز پیک ہوا ہو، بسته۔ مداد یعنی پنسل، پنسل۔ این چیه؟ این یک مداده، معیاری فارسی میں این چیز این یک مداد است۔ دوسرا لفظ این چیه؟ این یک بسته است، کیونکہ آخر میں آلریڈی ہا ہے تو است کا سین رہے گا۔ این چیه؟ این یک بسته است۔ این چیه؟ این یک پرنده است، این یک پرنده است، معیاری فارسی میں ریٹن پورشن میں این چیز این یک پرنده است۔ اسی طرح پرده، روزنامه، پسته۔ پرده، این چیه؟ این پرده است، است کا سین بچے گا۔ روزنامه یعنی نیوز پیپر، این چیه؟ این روزنامه است۔ اون چیه؟ اون پسته است، آن چیز
on پھستے است. اسی طرح نیو ووکیبلری میں ہمارے ساتھ وہ الفاظ ہیں جن کے شروع میں رے ہے. رے والے الفاظ کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ روستا. روستا یعنی گاؤں، دیہات. رود یعنی نہر. این چیست، این یک روستا است. آن چیست، آن یک رود است. مرد، سیر، پارو. پارو بوٹ میں جو پارو ہوتا ہے، بوٹ کو جو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، پارو. مرد یعنی آدمی، سیر یعنی لہسن. اب پوچھیں گے این چیست، این سیر است. اب مرد کے لیے این اور آن نہیں بولیں گے بلکہ بولیں گے او کیست، وہ کون ہے. او کیست، او یک مرد است. او یک مرد است. پارو. پارو. آن چیست، آن یک پارو است. بولچال میں اون چیه، اون یک پاروه. اون یک پاروه. اگلے الفاظ ہمارے رے والے الفاظ کیا ہے؟ جارو، مرغ، زنبور. جارو، مرغ، زنبور. این چیه؟ این یک زنبوره. اون چیه؟ اون یک مرغه. این چیه؟ این یک جاروه. این چیه؟ این یک جاروه. این چیست؟ این یک جارو است. ہمارے پاس ہے زے والے الفاظ، وہ الفاظ جو ہم زے کے ساتھ ادا کرتے ہیں. زے والے الفاظ میں اردو میں ہم بولتے ہیں زبان، فارسی میں ادائیگی ہوگا زبان، زے کے اوپر زبر ہوگا، زبان. اور عورت کو فارسی میں کہتے ہیں زن، خاتون کو کہتے ہیں زن. زبان. این چیه؟ این زبونه. زبان بولچال میں ہوگا زبون. میں نے کہا تھا نا کچھ الفاظ بولچال میں الف واو میں بدل ہوتا ہے. زبان کے جگہ ہوگا زبون. زبون. این چیه؟ این زبونه. این کیه؟ این یک زنه. یعنی یہ کون ہے یا وہ کون ہے؟ اون کیے، اون یک زنه. بولچال میں یہ ہوتا ہے اور اسپوکن میں معیاری فارسی میں او کیست، او یک زن است. او یک زن است. ورزش، مزرعه، میز. ورزش، مزرعه، میز. ورزش. این چیه؟ این یک ورزشه. این چیست؟ این یک ورزش است. مزرعه. یہ کیا ہے؟ این چیه؟ این یک مزرعه است. بولچال میں ہوگا این یک مزرعه است، کیونکہ آلریڈی آخر میں ہا ہے تو است کا سین بچے گا. مزرعه است. میز. این چیه؟ این یک میزه. یہ کیا ہے؟ یہ ایک میز ہے. روز یعنی دن، جو ہم اردو میں بھی روز کہتے ہیں. پزشک وہی فزیشن ہے، ڈاکٹر. فزیشن ڈاکٹر کو بولتے ہیں پزشک، میڈیکل ڈاکٹر. بازو. بازو اردو میں بھی بازو ہی کہتے ہیں، بازو آرم کو. این چیه؟ این بازوه. این چیست؟ این بازو است. این کیه؟ اب کیونکہ پزشک ایک انسان ہے تو چیے نہیں بولیں گے بلکہ کیے بولیں گے. این کیے یا اون کیے، وہ کون ہے؟ اون یک پزشک ہے. اون یک پزشک است. بولچال میں ہوگا اون یک پزشک ہے. این چیه؟ این تصویر روز است. یہ کیا ہے؟ یہ دن کی تصویر ہے. آخری سلائڈ ہے ہمارے پاس. ہمیں خود یہ الفاظ لکھنے ہیں لفظ کے شروع میں. ادارے. کسی ادارہ کو فارسی میں بھی کہتے ہیں ادارے. رندہ. ہم اردو میں بھی رندہ کی بھی کہتے ہیں، کدوکش بھی کہتے ہیں، فارسی میں ہوتا ہے رندے. رندے یہی فارسی کا لفظ ہے جو ہم رندہ کہتے ہیں، فارسی میں رندے، آخر میں اے لگے گا.
زردالو خوبانی کو کہتے ہیں، اردو میں خوبانی کہتے ہیں، فارسی میں زردالو، زردالو۔ فارسی میں اسکول کو کوئی سے بھی تعلیمی ادارے جو بچے وہاں پڑھتے ہیں، یعنی ایجوکیشن والے ادارے جہاں بچے پڑھتے ہیں، اسکول ہم کہتے ہیں فارسی میں مدرسے، اسکول کو پرشین میں مدرسے۔ بندر وہی بندرگاہ ہے، جیسے کراچی ایک بندرگاہ ہے تو اسی میں فارسی کا لفظ ہے بندر۔ سرباز یعنی سولجر، سرباز۔ ایسے ہم بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں اور فارسی کے آسان جملے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا چیز ہے اور یہ کون ہے اور وہ کون ہے۔ کامیاب رہیے گا اور آسانی سے فارسی سیکھیے۔